أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے، اس نے ہمیں سیرت کے اس سلسلے کی شروعات کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سنانے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے اور سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں سیرت کا علم حاصل کرنا، سیرت کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، مختصر چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، اور جس قدر نبی کا علم، نبی کی معرفت ہمارے زندگی میں ہوگی، اسی قدر ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو نمونہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی معرفت، اس کا علم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے میزان کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر ہم زندگی میں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل سے پہلے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین موافق ہو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے ترتیب معلوم ہو جائے گی کہ کس ترتیب پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ میں پانچویں چیز ہم نے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ اور صحابیات کی سیرتیں بھی آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، جو تمام مسلمانوں، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک میزان کی حیثیت رکھتے ہیں، کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی کے صحابہ، جیسے یہ لوگ تم لوگ ایمان لائے ہو، ویسا ایمان اگر لوگ لائیں گے، ویسا ایمان رکھیں گے تو وہ ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اس بنیاد پر ضروری ہے کہ ہم سیرت نبوی کی معرفت، اس کا علم حاصل کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کے لیے، آپ کو رسول اور نبی بنانے کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا، جس پوری دنیا کے جس شہر کو، جس جگہ کو منتخب کیا، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس مقام کے ساتھ ساتھ اس ہستی کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس عظیم ہستی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے، ان سے اصل میں سیرت نبوی کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ ہے ابو الانبیاء، امام الموحدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیرت کی شروعات ہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس علاقے میں آپ کو بھیجا، جس جگہ آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جس جگہ آپ کو پیدا فرمایا، اس جگہ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور اپنے آخری پیغمبر اللہ رب العالمین نے
بنایا ہے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شروعات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جب اوپر جاتا ہے تو پہلے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ملتے ہیں اور ان کے بعد ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں، یعنی سلسلہ نسب کے اندر. عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں پیدا کیا. عرب کے لوگ عام طور سے سام بن نوح کی اولاد سے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، اس میں پوری آبادی ختم ہو چکی تھی اور ان اہل ایمان میں 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے. انہی سے عام طور سے نسل چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. تو نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا سام، ان کی نسل سے عرب کے لوگ تھے. عرب میں جو آبادی تھی وہ سام بن نوح کی نسل سے ہے. اور عرب کے 3 قسمیں ہیں، ان میں سے عرب مستعربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق اسی قسم سے ہے. آج کے درس میں اصل میں ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیرت کی شروعات ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو تو ہزاروں سال باقی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے نبی بنانے کے لیے جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس بنیاد پر آپ کا تعلق سے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا معنی یہ ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے اصلاً نہیں تھے، وہ عراق میں ار نامی ایک جگہ تھی، وہاں ان کی پیدائش ہوئی اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر کا علاقہ ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے. مکہ میں مختلف مرتبہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن خاص طور سے 5 سفر ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مشہور ہیں یا جن کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور انہوں نے سفر کیا ہے، لیکن مکہ کی طرف خاص مقاصد کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے 5 مرتبہ سفر کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے ہیں تو مختلف مواقع پر انہوں نے دعائیں کی ہیں. ان دعاؤں کا گہرا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جو دعائیں کی ہیں، پہلی مرتبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مکہ میں لا کر چھوڑے تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور اس پورے واقعے میں کئی ایک اسباق ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی قیمتی اور فائدہ مند ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام ہے سارہ. وہ اپنی بیوی کو لے کر جب اپنے علاقے سے نکلے، مصر کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی خوبصورت خاتون اگر اس کو مل جاتی، دکھ جاتی، تو اس پر قبضہ جما لیتا تھا اور بہن بھائی کے رشتے پر وہ کچھ رحم کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا گزر جب وہاں سے ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس بادشاہ کو جب بتایا گیا کہ یہاں سے ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت ہے، اس نے بلوایا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ میری بہن ہے، جبکہ بیوی تھی ان کی. کہا کہ میری بہن ہے، اور واپس جا کر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو کہہ دیا ہوں کہ تم میری بہن ہو، مجھے وہاں جھٹلانا مت. اور بہن اس بنیاد پر کہا ہے کہ زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ ابھی ایمان والا کوئی بھی نہیں اس جگہ پر، اسی لیے ایمانی اعتبار سے تم کو میں نے بہن قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی ان کی خوبصورتی دیکھ کر اس بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. وہ ان سے ساتھ کچھ دست درازی کرنا چاہا. حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے. یہ بہت قیمتی بات انہوں نے کہی تھی، یعنی اپنی زندگی کی پاک دامنی کو حوالہ دے کر کہا. یہ ہر عورت کے لیے سبق ہے اس واقعے میں کہ حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ، ابراہیم جو میرے شوہر ہیں، ان کے علاوہ
مرد سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، فلا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ مجھ پر اس کافر کو مسلط مت ہونے دینا۔ یہ ایک بہت قیمتی سبق اس سے ملتا ہے کہ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو قرآن میں اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، اگر واقعی سچے دل سے اللہ کو پکاریں گے تو اسی لمحہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو وہ بادشاہ جو تھا، جو ان پر نیت خراب کر رہا تھا، مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، گر گیا وہ، اور اس کے بعد اس نے فریاد کی حضرت سارہ سے کہ دیکھو میں اب تم سے کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر دو کہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے کہا کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ اس نے اس کو قتل کیے، ماری ہے، اس لیے اس کو شفا دے دے۔ اللہ نے اس کو پھر شفا دے دیا، لیکن اچھا ہونے کے بعد وہی رفتار، پھر سے وہی چال، تو پھر سے اس نے غلط ارادہ کیا، اللہ نے پھر سزا دیا اس کو۔ دوسری مرتبہ پھر وہی معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر ویسا ہی معاملہ ہوا، تیسری بار بھی انہوں نے دعا کی، اس نے فریاد کیا دعا کر دو، تیسری بار اس نے سمجھ میں آ گیا، کہا کہ نہیں میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو کہا کہ تم لوگ میرے جو اس کے حالی محالی تھے ان سے کہا کہ میرے پاس کسی شیطان کو لا دیے ہو، تم انسان کو نہیں لایا۔ اس کے بعد کہا کہ میری جو بیٹی ہے جن کا نام تھا ہاجرہ، اس کو تمہارے ساتھ میں کر دیتا ہوں، میں تم کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ یعنی بادشاہ نے اپنی بیٹی، سگی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تحفے کے طور پر۔ بعد میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی وہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیے۔ اسی خاتون سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ اس واقعے میں ایک سبق ہے، اور ہر مرد کے لیے بھی، بالخصوص ہر عورت کے لیے بھی، کہ اگر عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یا مرد بھی کسی مسئلے میں کہیں پھنس جائے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا دشمن ہو، کتنا ہی بڑا شر پسند ہو، اگر آپ اللہ سے مضبوط رابطہ رکھیں گے تو کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ حضرت ہاجرہ کو لے کر جب ان کی اولاد ہوئی، اسماعیل اور حضرت ہاجرہ دونوں کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے علاقے میں لا کر آباد کیا۔ وہاں پر وہ دعا کی تھی انہوں نے، اور کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے اس مقدس گھر کے پاس آباد کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ یہاں پر اب ہم پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس اعتبار سے خاص طور سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی آپ کے تعلق کے بارے میں مستدرک حاکم، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی عند اللہ فی اول الکتاب لخاتم النبیین وان آدم منجدل فی طینتہ، کہا کہ میں اللہ کے پاس پہلی تقدیر میں، جو اللہ نے پوری کائنات کی تقدیر لکھا ہے، پہلی مرتبہ کے اس لکھنے میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں۔ پہلے سے اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی میں تھے، مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس مٹی کا پتلا بھی نہیں بنایا تھا، اس وقت سے تقدیر میں لکھا تو گیا تھا کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا اب میں تم کو اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ کیا تفصیل ہے؟ کہا کہ انی دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے باپ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کون سی دعا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 5ویں مرتبہ، جو خاص ان کے سفر ہے 5، ان میں سے 5ویں مرتبہ جب مکہ تشریف لائے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے، اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ جو مخصوص دعائیں تھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس نیکی کو جو ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اس نیکی کو قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دعا کی تھی، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو فرما بردار بنا دے تیرا۔ اور تیسری دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اس آبادی کے لوگوں کے
بیچ میں جس جگہ میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، اس جگہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجنا۔ کیا کرے گا وہ؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری کتاب کی آیتیں تلاوت کرے گا، ویعلمہم الحکم، کتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، ان کے دلوں کو صاف کرے گا، اور انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حدیث کہ ابراہیم علیہ السلام میرے والد کی دعا کا نتیجہ ہوں میں، کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام میرے والد نے، والد اس اعتبار سے کہ جد امجد کہا جاتا ہے جہاں سے نسل چلتی ہے، تو کہا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھ کو بھیجا۔ دوسری چیز دیکھیے، تین چیزیں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ کہا کہ میرے والد کی دعا، وَبِشَارَةُ عِیسیٰ قَوْمَهُ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو میرے آنے کی بشارت سنائے تھے۔ کون سی بشارت؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس کو سچا بتانے والا ہوں، اور میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی بشارت سنانے آیا ہوں، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک آپ کا اصل نام، پہلا نام کیا ہے جو مشہور ترین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے جو بشارت سنوائی، اس بشارت میں آپ کا نام کیا بتایا گیا؟ احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، کہا کہ میری امی نے خواب دیکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری ماں، میری امی حضرت آمنہ کا خواب ہوں میں۔ خواب کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے جب ان کی والدہ حمل کی حالت میں تھی، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی ہے، اور اس روشنی سے ملک شام کے سارے محل روشن ہو گئے۔ تو اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری امی کا خواب، یہ تینوں چیزیں مجھ سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک سبق ہے، زندگی کے ہر لمحے ہمیشہ اس کا سبق کو یاد رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ کتنے سال بعد؟ 2500 سال بعد۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے کتنے سال بعد؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فترۃ بین محمد و عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنۃ، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت سنایا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے میرے بعد جن کا نام احمد ہوگا، لیکن بشارت، بھائی خوشخبری سنائی جائے تو جلدی ہوتی ہے نا، لیکن خوشخبری کتنے سال بعد ثابت ہوئی ہے؟ 600 سال بعد۔ سبق کیا ہے؟ جو سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل، کہ ایک بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کی یا رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے۔ شرط ایک یہ ہو گئی، دوسری شرط یہ ہے وہ عجلت نہ کرے، جلدی نہ مچائے دعا کی قبولیت میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا بل استعجال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عجلت کا، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى ان يستجاب لي، میں کب سے دعا کر رہا ہوں، کئی دن ہو گئے دعا کرتے کرتے، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، جب انسان کئی دن تک دعا کرتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو تھک کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عجلت۔
اب سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگے کہ کب مانگے ہیں؟ 2500 سال پہلے، 2500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم کو تو 2.5 مہینے کی مشکل سے گزریں گے، ایسا لگتا ہے دعا کرتے ہوئے تھک کے چھوڑ دیں گے، قبول نہیں ہو رہی کیا کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث جو سنن ترمذی کی، اس کو بھی یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے کے انداز 3 ہیں، اما ان يعجل الله له في الدنيا واما ان يدخر له في الاخره واما ان يكفر عنه من ذنوبه۔ یا تو انسان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو نیکی بنا کر قیامت کے دن کے لیے جمع کر دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تینوں شکل میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، دعا کرنے سے نقصان نہیں ہوگا، اس لیے دعا ضرور کیا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کتنے سال بعد بھیجا؟ 2500 سال کے بعد بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو سفر ہیں ان سے تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت گہرا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سفر تھا، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لا کر چھوڑے تھے، اور اس وقت دعا کیے تھے کہ میری اپنی کچھ نسل کچھ اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، ان کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، ان کو پھلوں کی روزیاں عطا فرمانا، امن و امان اس شہر کو اس علاقے کو عطا کرنا۔ اور اسی مأمون امن والے شہر میں پھر بعد میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ دوسرا سفر اسماعیل علیہ السلام کا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، اور ادھر آپ ملک شام میں ہیں ابراہیم علیہ السلام، ادھر آپ کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، خوشخبری یہ خبر دی کہ بیٹا مجھے اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ تجھے ذبح کرنا۔ یہاں سے تعلق کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو ذبیح کہا جاتا ہے، ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ ذبح ہوئے نہیں، لیکن باپ بھی تیار تھے اور بیٹے بھی تیار تھے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا تعلق ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے ذبیح ہونے کی، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو اس کو آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کس وجہ سے آپ دوسرے ذبیح کے بیٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک دوسری مرتبہ آپ کا آنا ہوا۔ تیسرا سفر جو تھا اس وقت آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، یا مکہ کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ہاجرہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے۔ قبیلہ جرہم جو مکہ میں آ کر آباد ہوا تھا، اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے مکہ، دور سے سفر کر کے جب مکہ پہنچے تو گھر پہنچے پتہ کر کے، یا معلوم ہے اسی جگہ ہو جہاں پر تھے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھی، ان کی بیوی گھر میں تھی۔ عورتوں کے لیے سبق بڑا قیمتی یہاں پر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو کہا کہ روزی کی تلاش میں نکلے، کچھ کھانے پینے کی تلاش میں۔ تو پوچھے کہ کیسے گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہا نحن فی ضیق و شدۃ، کیا بتائیں بہت برے حال ہیں، برے حال میں جی رہے ہیں، پریشانی میں جی رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے واپس۔ کہا جب تمہارے شوہر آئیں گے فقرئی علیہ السلام، ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا ان یغیر عتبۃ بابک، کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، لیکن دیکھیے باپ بیٹے کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے۔ فکأنما آنس، اسماعیل علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ کوئی آگے گیا ہے، جبکہ وہ آگے چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن صحیح بخاری کے الفاظ ہے فکأنما آنس اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو کچھ انسیت محسوس ہوئی، محبت محسوس ہوئی اس گھر کے اندر۔ تو کہا کوئی آئے تھے کیا؟ تو کہا ہاں ایسے ایسے شکل کے بزرگ آئے تھے۔ اچھا لفظ نہیں ذکر کی بیوی نے، کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے ایسے ذکر ہے۔ تو کہا کیا بول کے گئے؟ کہا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان کو بتا دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں، چوکھٹ تم ہو، تم کو طلاق دینے کی بات کہا ہے۔ کہا فالحقی اہلکی، جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ طلاق دے دیا اس بیوی کو۔ کیوں طلاق دلوایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسماعیل علیہ السلام نبی ہونے
کی بیوی ناشکری ہو تو اس کی شان کے لائق نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے خبر بھیج دی، چھوڑ کر گئے کہ اپنے شوہر کو آئیں گے تو ان کو بتا دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں. کچھ سالوں بعد، کچھ دنوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے. یہ چوتھا سفر تھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ کے لیے. جو چوتھی مرتبہ جب آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، تو پھر حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا کہاں ہے، تو بولے روزی کی تلاش میں گئے ہیں. تو کہا کہ کیسے حالات ہیں آپ کے، کیسے رہتے ہیں؟ کہا کہ نحن فی خیر، کہا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اچھی حالت میں، بہت اللہ کا شکر، خوشی سے رہ رہے ہیں. کہا کہ ما طعامکم، کیا کھاتے ہو آپ لوگ؟ قالت اللحم، گوشت کھاتے ہیں. وما شرابکم، پیتے کیا چیز ہے؟ کہا الماء، پانی پیتے ہیں. یعنی غذا کے طور پر دو ہی چیزیں تھی وہاں، یا تو شکار کا گوشت ہوتا تھا، جانوروں کا گوشت ہوتا تھا، یا شکار کا گوشت، یعنی جو بھی قسم کے جو حلال جانور ہیں گوشت کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی. کیا دعا دی؟ بارک اللہ فی اللحم، بارک اللہ لکم فی اللحم والماء، اللہ تمہارے لیے گوشت میں بھی اور پانی میں بھی برکت عطا فرمائے. دیکھیے دعا کا نتیجہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے اسی طرح بھی قبول کیا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کا گوشت بھی موجود ہے. پانی تو اللہ نے ایسا دیا ہے کہ روزانہ کروڑوں لیٹر پانی وہاں سے استعمال بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی باہر بھی جاتا ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ آج تک حکم و سلامت. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب دعا کی ہے، اس کے بعد کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان کو سلام کہنا اور ان سے بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. چلے گئے. پھر اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر محسوس ہوا کہ کوئی آ کے گئے. تو دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے جب انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی آئے تھے کیا، تو کہا ہاں جاء حسن الحیئہ، ایک بزرگ آئے تھے بڑے خوبصورت. پچھلی والی بیوی کا انداز کیا تھا؟ ایک آئے تھے ایسے ایسے دکھ رہے تھے. ان کا انداز کیا تھا؟ حسن الحیئہ، بڑے خوبصورت بزرگ آئے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا، بڑی بابرکت شخصیت تھی، یعنی بہت اچھے اچھے کلمات انہوں نے کہا. تو کہا کیا بول کر گئے؟ کہا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. کہا کہ وہ میرے والد تھے اور آپ کو کہا ہے، آپ جو میری بیوی ہیں، آپ میرے گھر کی چوکھٹ ہیں، آپ کو سلامت رکھنے، اپنے پاس برقرار رکھنے کا حکم دے کر گئے. یہ دونوں کردار پر غور کریں. عورت کے لیے دو پہلو ہیں. دیکھیے ہم نے یہ بات پچھلے درس میں بھی کہا ہے کہ سیرت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. سیرت کے اکثر واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سبق اللہ نے رکھا ہے. عورت کے دو کردار یہاں پر پیش کیے گئے ہیں. عورت اگر شکر گزار ہو تو کچھ نہ بھی رہے گا تو وہ اس کی زندگی سکون والی گزرے گی، شوہر کو بھی سکون سے رہنے دے گی. اور اگر شکر گزار نہیں ہوگی تو سب کچھ رہنے کے باوجود بھی وہ شوہر کو چین سے نہیں رہنے دے گی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ. ایک مرتبہ وہ حج کرنے مکہ پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑا زور زور سے چلا کر سامان بیچ رہا ہے. تو یہ اس کی دکان کے پاس جانا چاہے لیکن پھر رک گئے اور واپس آ گئے. 2 سال کے بعد دوسری مرتبہ جب حج کرنے گئے تو پھر دیکھا کہ وہی دکاندار بیٹھا ہے لیکن اب چلا نہیں رہا ہے، آواز نہیں لگا رہا. تو اس کے پاس گئے، کہا کہ تم وہی دکاندار ہو نا؟ بولے ہاں. جو اس سے پہلے چلا کر بیچ رہے تھے 2 سال پہلے؟ تو بولے آج کیوں خاموش ہو؟ تو کہا کہ اس وقت میرے نکاح میں جو دلہن تھی، میری بیوی تھی، وہ بڑی ناشکری تھی. گھر سے نکلتا تھا تو بولتی تھی کچھ بھی کرو لیکن پیسے لے کے آنا، کیسی بھی کر کے لے کے آنا پڑے گا. تو زبردستی آواز لگا کے کچھ بھی کر کے کمانا پڑتا تھا. لیکن اس کے بعد وہ بیوی چلی گئی یا ختم ہو گئی، جو بھی دوسرا جو نکاح ہوا ہے وہ بیوی بہت شکر گزار ہے اور جب گھر سے نکلتا ہوں تو کہتی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا. سوچنے کی بات ہے کہ ایک بیوی اگر نیک ہو تو وقت کے امام محدث سے کہہ رہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور ہمارے لیے حلال ہی لے کر آنا، حرام کما کر مت لانا. اگر حلال لے کر تھوڑا سا آؤ گے ہم اس پر خوش رہ کر اسی کو زیادہ کر لیں گے شکر کے ذریعے سے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو تب بھی ہم صبر کر لیں گے. اس لیے میں خاموشی کے ساتھ دکانداری چلا رہا ہوں. خاموشی کے ساتھ جو مل گیا تو ٹھیک ہے، میری بیوی شکر گزار ہے. وہ محدث والا میں نے اس طرح کہہ دیا، معاف فرمائیے. تو وہ شخص کو، یعنی اس عورت کو جو ہے اس کا شکر گزار ہو جانا شوہر کے لیے کتنے فائدے مند ہوا. تو یہی معاملہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کی دونوں بیویوں کے تعلق سے. بیوی اگر شکر گزار اور صابر ہوگی تو کتنی مشکل ترین حالات ہو گھر میں سکون بنا رہے گا، اور بیوی اگر شکر گزار نہیں ہوگی تو ساری نعمتوں کے باوجود اس کو سکون نہیں ملے گا.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت کسی مرد کے لیے ہو سکتی ہے وہ تو نیک بیوی ہے۔ پوری دنیا کی ساری چیزوں کے اندر جتنے فائدہ ہونے کی چیزیں سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک چوتھا سفر تھا، پانچواں سفر اور جو آخری مشہور سفر ابراہیم علیہ السلام کا وہ اس وقت ہے جب آئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تھی، اور ملاقات ہوئی تو خاص طور سے صحیح بخاری میں اس کی وضاحت ہے فَصَنَعَ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَالْوَلَدُ بِوَالِدِهِ۔ برسوں کی ملاقات کے بعد، برسوں کی جدائی کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے تو ایک باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے مل کر کس انداز میں پیش آتے ہیں اسی انداز میں دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کیا، یعنی کئی سال بعد جب ملاقات ہوئی تھی تو آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کے لیے خوشی کے آنسو بھی نکلے ہوں گے، جذبات ابھرے ہوں گے، اسی انداز میں ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ان اللہ امرنی بامر، اللہ نے مجھ کو ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو کہا کہ جو حکم دیا بالکل کیجئے۔ ایک حکم اس سے پہلے جو تھا ذبح کرنے کا اس پر بھی تیار تھے، کہا کہ بالکل جو آپ کے رب نے حکم دیا اس کو کریے، تو کہا کہ حل تعیننی، میری مدد کرو گے تم؟ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی مستقبل کے نبی ہے، میری مدد کرو گے؟ کہا بالکل کروں گا۔ کہا ان اللہ امرنی ان ابنی بیتا فی ھذا المقام، میرے رب نے، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ یہ اونچی جگہ دکھ رہی ہے نا، یہاں پر اللہ کا گھر بناؤ۔ پھر دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کا گھر بنائے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے سے وعدہ جو کیے کہ مدد کروں گا اس کو پورا کیا، اور ایک پتھر پہ خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان لگ گئے، قدموں کے نشان لگ گئے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ ایک کانچ کے اندر اس کو پیک کر دیا گیا، اس پتھر کو، وہ پتھر موجود ہے، اس سے کوئی عبادت مقصود نہیں ہے، اس کو چھونا ہونا نہیں ہے، لیکن وہاں مصلی نماز پڑھنے کی جگہ اس کو بنائی گئی ہے۔ عمرہ یا حج کے لیے طواف کیا جاتا ہے، اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اب دیکھیے آخری بات آج کے درس کے لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ تعمیر کرتے وقت دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ علم نے کہا ہے کہ اخلاص کا انتہائی درجہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس کام کو کرتے وقت اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، یہ نہیں کہ اپنی شہرت کا ڈھڈورا پیٹے میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے آپ سے، آپ کو توفیق دیا، وہ تو کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور اس کے بعد بڑا قیمتی سبق یہ ہے کہ مسجد بنا لینا کافی نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس جگہ کے لیے ایک بہترین امام، وہاں کے لیے ایک بہترین ہادی اور مرشد کا انتظام کرنے کی اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہم نے تیرے حکم پر یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب تجھ سے فریاد یہ ہے کہ یہاں پر تو اپنے ایک پیغمبر کو بھیجنا جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تزکیہ کرے گا۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال کے بعد قبول کیا، اور اتنا لمبا عرصہ خاص موقع پر کیوں بھیجا، کیوں مکہ کو چنا، کیوں اس وقت کو چنا جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کے ذریعے سے جو اسباب ہمیں ملے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔